نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینی کے صدقے کے بارے میں بہت سارے احباب نے سوال کیا تھا کہ بھائی اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، یہ نظر کیا آتا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پہ جا رہا ہے۔ تو چینی کی صدقے کی حیثیت کو دیکھیے کہ سب سے پہلے تو جب آپ کے گھر میں کوئی برائی آ رہی ہوتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے، جی برائی سمجھتے ہو آپ، ڈیول آئیز کہہ لو، آپ اس کو نظر لگ جانا کہہ لو اپنی زبان میں، آپ اس کو حسد کی نظر کہہ لو، اور آپ کی جلن کی حسد کہہ لو، یا کوئی بھی نیگیٹو فریکوینسی جب آپ کے گھر میں انٹر ہو رہی ہوتی ہے یا انٹر کرنے والی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا اپنا ہم جنس کیا ہے؟ مٹی۔ کیا ہے بھائی؟ مٹی۔ کس کے بنے ہوئے ہو؟ مٹی کے۔ تو وہ جو آپ کے گھر کی حدود کی مٹی ہے وہ آپ کا دفاع کرنا چاہتی ہے، اور آپ کے دفاع کرنے سے پہلے آپ کا سیکورٹی گارڈ، آپ کا دفاع کرنے سے پہلے، آپ کا ڈیفینڈ کرنے سے پہلے بھائی اس کو اپنے گن میں گولیاں چاہیے نہیں چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کا سیکورٹی گارڈ جو ہے ایک ہاتھ میں گن اور جیب میں 2 کیلے لے کے پھر رہا ہے، وہ کسی کام کا؟ گولی دینی پڑے گی، کیلے دینے کی اور ٹوفیاں دینے کی ٹوپی بند، گولیاں دو سیدھی اتنی بڑی گولیاں، اس کو لوڈ کریں آپ۔ تو ایسی صورت میں آپ کا ہم جنس، آپ کی زمین، آپ کی مٹی کیا کرتی ہے؟ آپ کی مدافعت کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ اس کو کچھ کرنے سے پہلے اس کو ایک لوڈنگ چاہیے، اس کو ویپن چاہیے، انرجی چاہیے، چارجنگ ہے نا؟ صرف بیگم سے بیلن کھانے سے چارجنگ نہیں ہوتی، کچھ کھانا پینا بھی پڑتا ہے، کھانے پینے سے بھی چارجنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس چارجنگ کے لیے وہ کیا کرتی ہے؟ زمین اور مٹی جو ہے اپنی فورس باہر نکال دیتی ہے۔ کون سی؟ کیڑے مکوڑے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مارکیٹ سے کیمیکل لا کے چیونٹیوں کو مار دیتے ہیں جناب یاری، پھر گھر کا روحانی علاج کرا رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں مصیبت آ گئی۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل پہلے سے دیکھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل آسان ترین طریقے سے دے رکھا ہے، اور آسان ترین طریقے سے وہ دیتا رہا ہے، آسان طریقے سے اللہ رب العزت آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور چیونٹی، کیمیکل کا سپرے مار کے کس کو مار رہے؟ چیونٹیوں کو، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اللہ اکبر۔ جس چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے وہ بہت بڑی شکتی شمتا ہوتی ہے، وہ روحانی فریکوینسی ہوتی ہے، وہ روحانی آبجیکٹ ہوتا ہے، وہ روحانی میڈیم ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں امید ہے کہ بیس تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اللہ کرے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں میتھالوجی پر بات نہیں کر رہا، میں سائنس پر بات کر رہا ہوں، صحیح؟ اس لیے میں پروف لے آتا ہوں۔ اچھا جی، اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے محافظین بنائے، اللہ تعالیٰ نے کروڑوں محافظین بنائے ہیں، ہاں، نہ وہ بتاتا ہے نہ وہ جتاتا ہے۔ اس کی عبادت کرنے کو، اس کو پوجنے کو کروڑوں اربوں خربوں فی سیکنڈ کی رفتار سے فرشتے موجود ہیں، لہذا وہ بے شمار اوقات نہ وہ بتاتا ہے نہ وہ جتاتا ہے، اور جس کا اس سے تعلق ہوگا وہ خود بخود سربت سجود رہے گا، خود بخود اس کو یاد کرے گا، خود بخود اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ڈھونڈے گا، ڈھونڈ کر ان پر عمل کرے گا کہ بھئی حقیقت یہ کامیابی اسی میں، کس میں؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں۔ جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ حدیثیں ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ساری دنیا فیل ہے، کامیاب تو یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے جب چونٹیاں آ گئیں آپ کے گھر میں تو آپ سمجھ لیں کہ ان کو، آپ کے سیکورٹی گارڈز کو ویپن کی ضرورت ہے۔ آپ فوری طور پر چینی، اور اگر چینی چھوٹے دانے والی، اتنی بڑی دانے کی نہ ہو، چھوٹی دانے والی ہو، نہیں تو پیس لو، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پیس کے سارے گھر کے کونوں میں، بلوں میں ڈال دیں، یقین کیجئے چونٹیاں اپنا ویپن لے کے غائب ہو جائیں گی، چلی جائیں گی۔ ان کو نہیں ضرورت ہے آپ کے گھر میں فرش اور ماربل میں گھومنے کا، ان کو کوئی شوق نہیں ہے، وہ اپنی حقیقی خوشبودار مٹی کی دنیا میں رہنے کو خوش ہیں۔ نہیں چاہیے ان کو آپ کا بنگلہ، آپ کا کارپیٹ، آپ کا ڈرائنگ روم، نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی زمین، اپنی مٹی، خوشبودار مٹی، پرسکون ماحول، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ خوش ہیں جناب علی۔ تو اب آپ نے جو یہ صدقہ ڈالنا شروع کیا، یقین کی ایک روحانی شکتی پیدا ہوگی۔ روحانی شکتی کیوں پیدا ہوگی؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا کیا، آپ نے ان کو روزی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بے شک نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہے، صحیح ہے؟ اور پھر یہ صدقہ ہے، صدقے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صدقہ رد بلا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
ڈیجیٹل ویلیو پہ بات کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. فلانے نے کہا تھا، فلانے نے کہا تھا، ایسا کچھ نہیں لاتا میں. لاؤں گا قرآن حدیث سے، نہیں تو باتیں نہیں کروں گا. تو اب وہ پتہ چلا کہ جب اللہ نے دیکھا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ نے نیکی کی تو اس کے بدلے میں اللہ پازیٹیو اتار دیتا ہے. اس کو آپ نیکی کہہ لیجئے، اللہ کا کرم کہہ لیجئے. اللہ ایک پازیٹیو کی چادر اتار دیتا ہے اور آپ کے گھر سے شر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جناب علی، مصائب ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جناب علی، تو آئندہ جب بھی گھر میں چوٹیاں دیکھو نا کونوں پہ ڈار نکلے چلی جا رہی ہے، پیسی ہوئی چینی ڈالنی ہے. ہاں جی، زہر کا کیمیکل مار کے مارنا نہیں، ہلاک نہیں کرنا ہے. ہلاک تو وہ ہو جائیں گی آپ کے ہلاک کرنے سے، لیکن جو نیگیٹو آ رہا تھا جس کے لیے وہ چارج لے کے ایک پازیٹیو فائر انہوں نے کھولنا تھا، وہ سسٹم بند ہو گیا. اب کراؤ اپنے گھر کی بندش کا علاج اور کاروبار کی بندش کا علاج. جناب علی، آپ کے گھر میں جنات ہیں، آپ کے گھر میں تعویذ گڑے ہوئے، قبر میں پتلے دفن ہیں، پڑ جاؤ ان چکروں میں پھر. ٹھیک ہے، صدقے پر آ جاؤ، صدقے پر آ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صدقہ رد بلا ہے. یہ ڈیجیٹل باتیں کی ہیں، قرآن حدیث سے ثابت کر کے کی ہیں. غور کیجئے گا تاکہ زندگی آسان ہو جائے، بجائے میتھالوجی کے آپ ریئلٹی پر آ جاؤ. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.